बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 नवंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ज़रदारी ख़ानदान को बड़ा धचका पहुंचा है और अहम रहनुमा पंजाब से सीनियर रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ मैं आपको बताऊंगा कि रावलपिंडी के खिलाफ ट्वीट करने पर इस्लामाबाद से जो इस्तीफ़ा लिया गया था उसकी वजूहात भी सामने आ गई हैं और ये जरदारी ख़ानदान और बिलावल जरदारी का जो असल चेहरा है वो कौम के सामने बेनकाब हो गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि एक अहम फैसला सामने आया है इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की गाड़ियां, उनके बंगले, उनकी रिहाइश गाहें, उसके हवाले से तमाम तर तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म दिया गया है इंफॉर्मेशन कमीशन की जानिब से। ये उस वक्त डेवलपमेंट हुई जब एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में ये प्ली ली गई थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनके बंगले, उसकी तफसीलात फराम की जाएँ। उसमें जब हम ये देखते हैं सारी चीज़ों को कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी क़यादत है वो अक्सर इस बात पर उनकी जानिब से मुतालबा किया जाता रहा है कि हमारे चाहे वो इदारों के हों, चाहे वो हमारी अदलिया हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके असासों की तफसीलात भी कौम के सामने आनी चाहिए और कौम के नॉलेज में हो। जैसा कि तोशा खाना रेफरेंस की बात होती है कि अगर इमरान खान ने तोशा खाना रेफरेंस का जवाब देना है तो चीफ जस्टिस भी जहाँ जाते हैं उनको भी तोहफे मिलते हैं, उनको भी हिसाब देना चाहिए। 1949 से लेकर आज तक 1947 से कर लें, 1947 से लेकर आज तक हमारे जितने आर्मी के जनरल बैरून मुल्क दौरों पर गए उनको जो गिफ्ट मिले हैं, जिस वज़ीर आज़म को, जिस सदर पाकिस्तान को, ताकि तमाम के खिलाफ फिर एक जैसा सलूक किया जाए। इमरान खान की बारी तो आपको जाए नमाज भी नज़र आती है, घड़ी भी नज़र आती है, लेकिन बाकी जो मामलात है उस पर खामोशी देखी जाती है। तो इंफॉर्मेशन कमीशन को यह दरख्वास्त दायर की गई थी। इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हदायत जारी किया और हुक्म जारी किया है कि अदलिया के जजेस, स्टाफ और मुलाजमीन को फराम की गई गाड़ियों की तफसीलात शहरियों को फराम की जाएँ, क्योंकि ये गाड़ियाँ सरकार की हैं और जो सरकारी गाड़ियाँ फराम की गई हैं उसकी तफसीलात मांगी गई हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जाहिद अब्दुल्ला की तहरीर करते हुक्म में कहा गया कि आमिर बलोच नामी शहरी को अदालत आलिया के अफसरान की कुल तादाद और उनको मिलने वाली मराआत की भी तफसीलात फराम की जाएँ। ये एक लीगल पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि हमारा ये कानून है और इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बाकायदा एक इदारा है जहां आपने अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आर्टिकल 19A के तहत आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही तो आप इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त देकर उसकी तफसीलात ले सकते हैं और उसकी तफसीलात में पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तफसीलात भी इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म जारी किया गया था, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था, जिसके ऊपर अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कैसे दरख्वास्त दायर कर सकता है। तो अब यह रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा गया है कि वो तफसीलात दें। कमीशन ने यह भी हदायत की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामियों की तादाद के अलावा यह भी बताया जाए कि ये असामियाँ कब से खाली हैं और अदालत में तैनात किए गए माजूर अफराद की तफसीलात भी दरख्वास्त गुजार को बताई जाएँ। कमीशन ने अदालत आलिया में साल 2021-22 में इस्तेमाल होने वाले बजट की तफसीलात और ऑडिट की रिपोर्ट भी शहरी को फराहम करने की हदायत की है। कमीशन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हदायत की है कि अदालत के जजेस, अदालती अफसरान और स्टाफ को फराहम किए गए बंगलों, रिहाइश गाहों, फ्लैट्स की मालूमात भी आमिर बलोच नामी शहरी को फराहम की जाएँ और तमाम रिहाइश गाहों के तज़ीन और आइश पर होने वाले अखराजात भी बताए जाएँ, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रेस्ट हाउसेज की तफसीलात भी फराहम की जाएँ जो सरकारी अदलिया के हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने फैसले में कमीशन ने रजिस्ट्रार की तरफ से जमा कराए गए जवाब को मुस्तरद करते हुए ये लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा कोई अपील कमीशन को इस काम से रोकने का जवाज़ नहीं हो सकती। किसी भी अदालत के रजिस्ट्रार का ख़त इंतज़ामी नौयत का होता है, ऐसा ख़त अदालती हुक्म नहीं होता। कमीशन ने करार दिया कि मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त अवामी मफाद की दरख्वास्त है। आर्टिकल 19A के तहत हर शहरी का हक है कि वो मालूमात जान सके। कमीशन ने कहा कि यह फैसला मौसूल होने के बाद 7 रोज़ में शहरी को ये तमाम मालूमात फराहम करके 10 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट कमीशन को भिजवाई जाए। कमीशन ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को हदायत की है कि यह मालूमात अदालत को वेबसाइट पर भी जारी की जाए। मैं कहता हूँ जो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ऐसा तगड़ा फैसला दिया है, ऐसा तगड़ा फैसला तो हमारी अदालतें नहीं देती और हमारी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ये अदालतें नहीं देती। बड़ा तगड़ा फैसला है
انہوں نے کہا ہے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے آگے سے کہانی سنائی ہے کہ جناب وہ تو اس طرح کا پہلے ایک فیصلہ ہے اس کو اپیل میں چیلنج کیا ہوا ہے. اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ جج نہیں ہیں, آپ کا ایک انتظامی عہدہ ہے, آپ مجھے جو میں نے آپ سے پوچھا وہ جواب دیں. آپ 7 دن کے اندر اندر یہ ان کو فراہم کریں, 10 دن کے اندر اندر رپورٹ مجھے دیں, اور ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ یہ سارا کچھ پبلک کر دیں تاکہ قوم کو پتہ ہو کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کس ادارے میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اطہر من اللہ صاحب تو اپنے دور میں چیزوں کو اپریشیٹ کرتے تھے. اب جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب, الٹیمیٹلی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے, یا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہے یا اس فیصلے کو اڑا دیتی ہے. دوسری طرف شہباز گل کے خلاف جو بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ تھا اس میں اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج سماعت ہوئی. شہباز گل میں جو ان کے کو اکیوز جن کو بنایا گیا تھا شریک کے جرم, اس میں ایک سلمان اقبال ہیں ایئر وائی والے, ان کے بارے میں آج رپورٹ دی گئی کہ ان کی حد تک ہم نے کیس ختم کر دیا ہے, سلمان اقبال کا کوئی بھی انوالومنٹ اس میں نہیں ملی. اور ساتھ ارشد شریف بھی اس کیس میں, ارشد شریف شہید بھی اس کیس میں ملزم کے طور پر ان ظالموں نے رکھا تھا. 16 بغاوت کے مقدمات ہمارے بھائی ارشد شریف پر ان ظالموں نے درج کیے تھے, اور آج عدالت کو بتایا ہے کہ جو چلان جمع کروایا گیا ان کی حد تک بھی کیس ختم کر دیا گیا ہے. شہباز گل کی حد تک ان کو گناہ گار قرار دیتے ہوئے چلان جمع کروایا گیا. اب شہباز گل پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 22 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے, اور اس 22 نومبر کی تاریخ میں مقدمے کی ایف آئی آر کی نقل, چالان, گواہوں کے بیانات, تفتیشی افسر کا معائنہ نوٹ مقدمے کا حصہ بنایا گیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. جبکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹویٹ کی گئی تھی ان کی جانب سے. ٹویٹ کیا تھی؟ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اعظم سواتی کے معاملے پہ, اعظم سواتی ایک ویڈیو بیان دے دیتے ہیں. اعظم سواتی بتاتے ہیں میرے ساتھ کیسے تشدد ہوا, مجھ پر کیسے ظلم کیا گیا, مجھ پر کیسے برہنہ کر کے تشدد کیا گیا. پھر وہ ایک دن زارو قطار رو رو کے قوم کو بتاتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا, میری بیوی کو, میری اور میری بیوی کے جو پرائیویٹ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس کی ویڈیوز بھجوائی ہیں, اور انہوں نے میرے پلے کچھ نہیں چھوڑا. اور وہ اتنے دکھی تھے, وہ کہتے تھے مجھے جس دن مجھے بے لباس کیا گیا تھا اسی دن ہی میں مر چکا تھا, اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اب تک جان دے چکا ہوتا. اس پر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے انسانی حقوق کی بنیادوں پر ان کے حق میں ٹویٹ کیے. اس پر پارٹی ناراض ہو گئی. زرداری مافیا بلاول زرداری, یہ ان کی جمہوریت, یہ ان کی ہیومن رائٹس ہیں, اور یہ آپ ان کو ان کے چہرے دیکھیں, رضا ربانی جیسے لوگوں کے ایسے ڈرامے کرتے ہیں, ایسے ڈرامے کرتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے ان سے بڑا کوئی جمہوریت پسند نہیں ہوگا, ان سے بڑا کوئی انسانی حقوق کا چیمپئن نہیں ہوگا. اور ان کا اصل کردار دیکھیں کہ انہوں نے زور ڈالا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر پر کہ آپ نے پارٹی کی جو ڈسپلن ہے اس کو خراب کیا ہے, آپ اپنے الفاظ واپس لیں. بالکل ایسے ہی اعتزاز احسن صاحب کو, کیونکہ اعتزاز احسن صاحب سینئر موسٹ آدمی ہیں تو ان پر ان کا بس زیادہ نہیں چلتا تھا, ان کو بھی کہا گیا کہ اپنے الفاظ واپس لیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر کو کہا کہ آپ اپنی ڈیلیٹ واپس لیں اور ڈیلیٹ کریں. یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کریں, انہوں نے یہ مطالبہ نہیں مانا, جس کے بعد پھر ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. یہ استعفے کی اصل وجہ تھی کہ وہ اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کر رہے تھے, اور وہ جو اپنا موقف تھا اس موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے, اور اس بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. جبکہ دوسری طرف عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, اور عمران خان پر قاتلانہ حملے میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے کئی لوگ ملوث تھے, وہیں پہ جو زرداری مافیا ہے ان کا بھی بہت بڑا کردار تھا, اور یہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے احتجاج شروع کر دیا عمران خان کے خلاف لیا میں, اور پنجاب میں احتجاج شروع کیا. پنجاب میں احتجاج کیا تھا عمران خان کے خلاف؟ وہ مذہبی جو الزامات ہیں اور انتہا پسندی پھیلانا اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں, اور پنجاب حکومت پر الزامات لگانا. آپ ایک بندے پر قاتلانہ حملہ کرواتے ہیں, آپ اس کی مرضی کی ایف آئی آر نہیں ہونے دیتے, اس کی مرضی کی تفتیش نہیں ہوتی, اور اس کے اوپر اس پر آپ جو مذہبی انتہا پسندوں کا الزام لگاتے ہیں, اور آپ اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں, قوم کو آپ گمراہ کرتے ہیں, اور پھر آپ حالات خراب کرنے کے لیے, امن و امان کے حالات خراب کرنے کے لیے, شر پسندی کرنے کے لیے, نفرت انگیزی کے لیے, فرقہ واریت پھیلانے کے لیے آپ جو ہے وہ اکٹھ کرتے ہیں. اور پھر آپ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو پرامن احتجاج کر رہے تھے. جب آپ انتہا پسندی ایسا ایلیمنٹ ہے جو چاہے سیاسی ہو یا مذہبی ہو, اس پر کوئی معافی نہیں دی جا سکتی. اور یہی وجہ ہے
کہ پنجاب حکومت نے جہاں پر رائے قمر کو گرفتار کیا حافظ آباد سے مسلم لیگ نون کے رہنما کو، وزیر آباد سے مسلم لیگ نون کے رہنما کو جو گرفتار کیا، اسی طرح پنجاب سے لیا سے جو سابق رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں پیپلز پارٹی کے اور سینئر رہنما سمجھے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، چودھری اشفاق، ان کو پنجاب پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ وہ دیگر افراد کے ہمراہ جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے عمران خان کے خلاف جو شر پسند جو ہے وہ نعرے بازی کی اور انہوں نے اشتعال انگیزی پر اکساتے رہے اور انہوں نے جو نقص امن کے وہ سبب بنے اور اس بنیاد پر ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور جو وہاں اہل علاقہ میں خوف و ہراس پر آنے کے لیے انہوں نے وہاں پر تماشا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں عمران خان کے حق میں لوگ نکلے، جو عمران خان کے حق میں لوگ نکلے یہ ان کے خلاف نکل پڑے اور انہوں نے انتہا پسندی کی حد کر دی اور وہاں پر حالات خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس پر جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بلاول زرداری نے کہا کہ ہمارے لوگ پنجاب لیا میں پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان کو گرفتار کیا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، یہ پنجاب حکومت کا اور پی ٹی آئی حکومت کا افسوسناک عمل ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جیالے کو گرفتار کیا گیا ہے جلد از جلد فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو رہا کریں۔ یہ ایک دھمکی امیز اسٹیٹمنٹ آئی ہے بلاول زرداری کی جانب سے۔ انہوں نے 2 دن پہلے جو ایم پی ایز گرفتار کیے ہیں، سٹنگ ایم پی ایز ہیں سندھ اسمبلی کے کراچی میں، جو ان کا حشر کیا ہے، انہوں نے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے ساتھ جو کچھ کیا، اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جس میں علی زیادی ہے، باقی جو ایم پی ایز ہیں، ان پر آج انہوں نے جھوٹے مقدمات میں فرد جرم عائد کروائی ہے، اور یہ باتیں قانون انصاف کی کرتے ہیں اور پھر اپنی باری کہتے ہیں فوری طور پر رہا کیا جائے۔ معاملات تو پھر قانون کے مطابق ہیں، جیسے قانون کہے گا ویسے چلیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔